ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت، تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت جامع کی کتاب دوسرے باب میں سے لی گئی ہے۔ عیش و عشرت کا نتیجہ۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں عیش کا امتحان لوں گا اور اچھی چیزیں دیکھوں گا، تو دیکھ یہ بھی باطل نکلا۔ میں نے ہنسی کی بابت کہا کہ اس میں دیوانگی ہے، اور خوشی کی بابت کہ یہ کس کام کی ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں اپنے جسم کو میں چکھاؤں اور اپنا دل حکمت کی طرف لگا کر حماقت کا امتحان لوں، تاکہ دیکھوں کہ بنی آدم کے لیے کیا اچھا ہے کہ وہ آسمان کے نیچے اپنی عمر کے ایام میں کیا کیا کرے۔ تب میں نے بڑے بڑے کام کیے۔ میں نے اپنے لیے گھر بنائے اور اپنے لیے تاکستان لگائے، اور میں نے اپنے لیے باغیچے اور بوستان تیار کیے، اور ان میں ہر قسم کے میوہ دار درخت لگائے، اور میں نے اپنے لیے پانی کے تالاب بنائے تاکہ ان سے بڑھنے والے درختوں کے ذخیرہ کو سینچوں۔ اور میں نے غلام اور لونڈیاں مول لیں، اور میرے ہاں خانہ زاد تھے، اور میں بہت سے مواشی کا یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کا مالک ہوا، ہاں ان سب سے زیادہ جو مجھ سے پہلے یروشلم میں ہوتے آئے۔ اور میں نے اپنے لیے چاندی اور سونا اور بادشاہوں اور ملکوں کے خزانے جمع کیے، اور میں نے گانے والے اور گانے والیاں اور تمام دن میں اسباب عیش مہیا کیے۔ اور جو مجھ سے پہلے یروشلم میں ہوتے آئے، ان سب سے زیادہ میری عظمت اور دولت ہوئی، اور میری حکمت بھی میرے ساتھ رہی۔ اور جو کچھ میری آنکھوں نے چاہا، میں نے یہ ان سے باز نہ رکھا، اور میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا، بلکہ میرا دل میری ساری محنت سے شادمان ہوا۔ میری ساری محنت میں سے یہی میرا حصہ تھا۔ لیکن جب میں نے اپنے سب کاموں پر جو میرے ہاتھوں نے کیے تھے، اور اس محنت پر جو کام کرنے میں نے اٹھائی تھی نظر کی، تو میں نے دیکھا کہ سب باطل اور ہوا کا تعاقب تھی، اور سورج کے نیچے کسی چیز سے فائدہ نہیں۔ تب میں نے توجہ کی کہ حکمت، دیوانگی اور حماقت پر نظر کروں۔ جو انسان بادشاہ کے بعد آئے گا وہ کیا کرے گا، ماسوائے اس کے جو ابھی کیا گیا؟ تو میں نے دیکھا کہ حکمت کو حماقت پر اتنی فضیلت ہے جتنی کہ روشنی کو تاریکی پر فضیلت ہے۔ دانشمند کی آنکھیں اس کے سر میں ہیں، پر احمق اندھیرے میں چلتا ہے۔ تاہم میں نے معلوم کیا کہ ایک ہی حادثہ ان دونوں پر واقع ہوتا ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ جو کچھ احمق پر واقع ہوتا ہے، مجھ پر بھی وہی واقع ہوگا، تو میری یہ زیادہ حکمت کس کام کی ہوئی؟ سو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بھی باطل ہے، کیونکہ دانشمند کا احمق سے کبھی زیادہ ذکر نہ ہوگا، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں اب کی کوئی بات یاد نہ رہے گی۔ کیا دانشمند احمق کی طرح نہیں مرتا؟ بس میں زندگی سے بیزار ہوا، کیونکہ سورج کے نیچے کے تمام واقعات مجھے برے معلوم ہوئے، اس لیے کہ سب کچھ باطل اور ہوا کا تعاقب ہے۔ اور جو بھی کام میں نے سورج کے نیچے محنت سے کیا تھا، میں اس سے بیزار ہوا، کیونکہ ضرور ہے کہ میں اسے اپنے بعد آنے والے شخص کے لیے چھوڑوں، اور کون جانتا ہے کہ وہ دانشمند ہوگا یا احمق۔ پھر بھی وہ میرے اس سب کام پر اختیار رکھے گا جس میں نے محنت اٹھائی اور سورج کے نیچے اپنی حکمت صرف کی، یہ بھی باطل ہے۔ تب میں پھرا، اور میرے دل نے اس تمام محنت کو ترک کیا جو میں نے سورج کے نیچے کی تھی، کیونکہ ایک انسان ایسا ہے جس کی محنت حکمت، علم اور ہنرمندی سے ہے۔
پر وہ اسے دوسرے ایسے آدمی کے حصے کے لیے چھوڑ جائے گا جس نے محنت نہیں کی۔ یہ بھی باطل اور بڑی قباحت ہے۔ تو انسان کو اپنی تمام محنت اور اپنے دل کی اس بیزاری سے کیا فائدہ ہے جو اس نے سورج کے نیچے اٹھائی، کیونکہ اس کے تمام ایام اندو اور اس کا شغل مصیبت ہے، یہاں تک کہ رات کو بھی اس کا دل آرام نہیں پاتا۔ یہ بھی باطل ہے۔ تو کیا انسان کے لیے یہ بہتر نہیں کہ وہ کھائے اور پیے اور اپنی محنت کے پھل سے اپنے جی کو خوش کرے؟ میں نے دیکھا ہے کہ در حقیقت یہ خداوند کے ہاتھ سے ہے۔ اس کے بغیر کون کھائے گا اور کون عیش کرے گا؟ کیونکہ خدا اس انسان کو جو اس کے سامنے نیک ہے حکمت، علم اور فرحت بخشتا ہے، پر خطا کار کو جمع کرنے اور انبار لگانے کی مشقت دیتا ہے تاکہ وہ اسے اس کے حوالے کرے جو خدا کے نزدیک مقبول ہے۔ یہ بھی باطل اور ہوا کا تعاقب ہے۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ A reading from the book of Ecclesiastes, chapter 2. I decided to enjoy myself and find out what happiness is, but I found that this is useless too. I discovered that laughter is foolish, that pleasure does you no good. Driven on by my desire for wisdom, I decided to cheer myself up with wine and have a good time. I thought that this might be the best way people can spend their short lives on earth. I accomplished great things. I built myself houses and planted vineyards. I planted gardens and orchards with all kinds of fruit trees in them. I dug ponds to irrigate them. I bought many slaves, and there were slaves born in my household. I owned more livestock than anyone else who had ever lived in Jerusalem. I also piled up silver and gold from the royal treasuries of the lands I ruled. Men and women sang to entertain me, and I had all the women a man could want. Yes, I was great, greater than anyone else who had ever lived in Jerusalem, and my wisdom never failed me. Anything I wanted, I got. I did not deny myself any pleasure. I was proud of everything I had worked for, and all this was my reward. Then I thought about all that I had done, and how hard I had worked doing it. And I realized that it didn't mean a thing. It was like chasing the wind, of no use at all. After all, a king can only do what previous kings have done. So I started thinking about what it meant to be wise or reckless or foolish. Oh, I know, wisdom is better than foolishness, just as light is better than darkness. Wise men can see where they are going, and fools cannot. But I also know that the same fate is waiting for us all. I thought to myself, I will suffer the same fate as fools. So what have I gained from being so wise? Nothing, I answered. Not a thing. No one remembers wise men, and no one remembers fools. In days to come, we will all be forgotten. We must all die, wise and foolish alike. So life came to mean nothing to me, because everything in it had brought me nothing but trouble. It had all been useless. I had been chasing the wind. Nothing that I had worked for and earned meant a thing to me, because I knew that I would have to leave it to my successor, and he might be wise or he might be foolish. Who knows? Yet he will own everything I have worked for, everything my wisdom has earned for me in this world. It is all useless. So I came to regret that I had worked so hard. You work for something with all your wisdom, knowledge, and skill, and then you have to leave it all to someone who hasn't had to work for it. It is useless, and it isn't right. You work and worry your way through life, and what do you have to show for it? As long as you live, everything you do brings nothing but worry and heartache. Even at night, your mind can't rest. It is all useless. The best thing a man can do is to eat and drink and enjoy what he has earned. And yet, I realized that even this comes from God. How else could you have anything to eat or enjoy yourself at all? God gives wisdom, knowledge, and happiness to those who please Him, but He makes sinners work.
earning and saving, so that what they can get can be given to those who please Him. It is all useless. It is like chasing the wind. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.